بلومبرگ نے ایک جو ہے وہ اپنی رپورٹ دی ہے کہ اگر یہ اگست تک بند رہا تو 2008 والا فائنینشیل کرائسس پوری دنیا کے اوپر آ سکتا ہے. پہلے تو آپ سے مختصراً جو ہے 2008 والا جو کرائسس تھا وہ امریکہ سے متعلق تھا بالخصوص، جو مارگیج ہاؤسنگ کا سلسلہ تھا اس سے اس کا تعلق تھا. اس ریسیشن کا، چونکہ بہرحال دنیا کی مختلف اقتصادی طاقتیں یا ممالک اقتصادی طور پہ امریکہ سے وابستہ ہیں، تو امریکہ سے وابستگی کی وجہ سے انہیں اس ریسیشن میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا. یعنی اصل اس کی جو جڑ تھی اس ریسیشن کی وہ امریکہ میں تھی، لیکن چونکہ امریکہ سے وابستہ ہیں ممالک اقتصادی طور پہ، تو پھر ان کو بھی اس کا اثر آیا اور بہت گہرا اثر آیا. تو لیکن وہ ممالک جس طرح سے ایران، جس کی کوئی وابستگی نہیں ہے امریکہ سے اقتصادی طور پہ، یہاں پر وہ اس ریسیشن کا زیادہ اثر نہیں آیا. تو ابھی بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک جنگ ہے جس کی ابتدا امریکہ نے کی ہے، اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کیا گیا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہوا تھا، سب کے لیے کھلا ہوا تھا اور سالوں سے کھلا ہوا تھا، کسی نے اسے بند نہیں کر رکھا تھا، لیکن امریکہ کی جنگ اور جارحیت کی وجہ سے اسے بند کیا گیا. اور اب حالات آہستہ آہستہ اس نہج پر جا رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا، بلومبرگ نے کہا ہے کہ اگر اگست تک یہ اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھل سکا، کہ جو کہ نہیں کھل سکے گا، امریکی نیوی کے سربراہ نے ان کو آج دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ ہمیں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول سکیں، ہم نہیں کھول سکتے ہیں. تو اب اگر یہ نہ کھولا تو اگست تک اگر بند رہا تو ایک بہت بڑا ریسیشن دوبارہ پوری دنیا کو آئے گا، اور وہ 2008 کے ریسیشن جیسا ہوگا، اور اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو بہرحال دشمن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اسٹریٹ آف ہارمز تو کھلوا نہیں سکتا ہے، جنگ بھی شروع نہیں کر سکتا ہے، ایران کو تسلیم بھی نہیں کر سکتا. جنگ دیکھیے، اسرائیل تو چاہے گا کہ جنگ شروع ہو جائے. اب ایران نے، میں شروع میں کہا کرتا تھا اور لوگوں نے یہ بات کہہ رکھی تھی، اور میں دوبارہ اسے کہتا تھا کہ ایران جس طرح سے ایک ماہر شطرنج باز ہوتا ہے، اس طرح سے اس نے یہ جنگ لڑی ہے، گھسیٹا ہے امریکہ اور اسرائیل کو ایک ایسی جنگ میں جو طولانی چلے، جس میں وہ بہرحال جس طرح سے ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کسی کو مارتے ہیں تو وہ انر بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی، اور اس کے ذریعے سے وہ اسے نقصان ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل کو، ان لوگوں کا خواب تھا کہ 3 دن کی جنگ کریں گے، بالکل ایسا لیڈرشپ کو مار دیا جائے گا، جنرلز کو مار دیا جائے گا، گورنمنٹ کو یا رجیم کو ٹاپل کر دیا جائے گا، اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے گی، عوام جو ہے وہ نظام کے خلاف. لیکن اس کے برعکس ہوا. تو ان کا یہ خواب تو پورا نہیں ہو سکا، ہر جگہ پر انہیں مات کھانی پڑی، اور ایرانیوں نے اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند کر دیا اور انہیں گھسیٹ لیا ایک ایسی جنگ میں جو طولانی ہے، جس میں آرام آرام سے وہ لوگ کمزور ہوتے جائیں گے. تو اب نہ وہ جنگ شروع کر سکتے ہیں دوبارہ، انہیں کوئی بہانہ نہیں مل رہا ہے، نہ وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو زیادہ دیر بند رکھ سکتے ہیں. تو پھر نتیجتاً کیا کرنا پڑے گا؟ جیفری سیکس، وہ ان کے ایک دانش مند فلاسفر ہیں امریکہ کے، تو اس نے تو بالکل صاف کہا کہ اس جنگ کا خاتمہ یا اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اس پورے علاقے کو چھوڑ جائے، اس پورے ریجن کو چھوڑ کے چلا جائے. یعنی اپنی بیسز بند کرے اور جائے، اس علاقے کی ملکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، یعنی وہ جو استعمار ہے وہ اس سے خالی کر دے اس کو. تو یہ ایک واحد حل ہے، ایران کے مطالبات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے اس کے حقوق کو، اور آرام سے خاموشی سے اپنی شکست کو تسلیم کرے. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل اسرائیل ہے. اسرائیل سکون نہیں کرنے دیتا ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ لگی رہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ علاقہ پورے کا پورا تباہ و برباد ہو جائے، لہٰذا وہ امریکہ کو بار بار جنگوں میں گھسیٹتا ہے. پہلے بھی صدور کو جو امریکی صدر تھے انہیں گھسیٹتا تھا، لیکن وہ سمجھدار تھے، نہیں آئے اسرائیل کے جھانسے میں. لیکن صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس جھانسے میں آ گیا، اور پھر یہ جنگ شروع ہو گئی. تو ابھی دوبارہ اسرائیل کی یہی خواہش ہے، اور اگر اس لیے کہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ یہی حالات اگر اسی طرح سے جاری رہے اور دوبارہ سے جنگ شروع نہ ہوئی، تب بھی اسرائیل خاتمے کی طرف ہی بڑھتا جائے گا. اس کے اندر سے ہی آوازیں آ رہی ہیں، اور ابھی تو لبنان کے مومنین خوب ٹھکائی بھی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں اچھی طرح سے. اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا آئرن ڈوم کو بھی نشانہ بنایا ہے، فوجیوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، بلڈوزرز کو بھی.
ہاں ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، عام لوگوں کو مارا جا رہا ہے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایمبولنس کے لوگ جو ہیں وہ زخمیوں کو اٹھا رہے تھے تو اس ایمبولنس پہ حملہ کیا، 8 لوگ شہید کر دیے. تو اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ لگی رہے، لیکن بہرحال زیادہ دیر تک اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. اسٹریٹ آف ہارمز اگر بند رہی، دشمن کو میرے خیال میں ایران کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے علاوہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا ہم